تو اس دورے کے بعد آپ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جب اتنی دوستی میں ایک نیا موڑ آئے گا، ایک اس میں مزید استحکام آئے گا، تو پھر سازشی عناصر تو اپنی سازش جاری رکھیں گے، اس کے بعد بھی تو ہمیں خطرات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں اس کے اندر بھی بہت بہتری آئے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے خود اپنے ملک کے لیے 2030 تک جو ایک معاشی سوچ اور فکر کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کا تیل پر انحصار کم کر کے اپنے ملک کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کیونکہ اس کی سوچ ماشاءاللہ بزنس کے حوالے سے بھی بہت اعلیٰ ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ان کا جو تعلقات کا یعنی یہ جو دورہ ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں پھر سی پیک کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کی شمولیت، تو یہ ان دونوں ملکوں کے معاشی حالات جو ہے نا وہ دونوں کی مضبوطی بھی ہوگی اور دونوں کے رشتے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور پاکستان نے جب سعودی عرب کو گوادر کے حوالے سے پیشکش کی اور سعودی عرب نے اپنی تیل کے وہاں بڑے بڑے جو ہے نا وہ کارخانے لگانے کی جو ہے نا وہ حمایت کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے بھی الحمدللہ ہمارے جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے ان کے اندر اور استحکام آ رہا ہے، اور جو جن معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس یعنی ایک ماضی قریب کے اندر اس کی جو ہے کوئی مثال نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تجارتی جو ہے نا وہ معاہدات جو ہے نا وہ ہوں گے، کیونکہ محمد بن سلمان پاکستان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جو ہے وہ ایک وہ سوچ رہا ہے۔